إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الزاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى في موضع آخر فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري. معزز حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں انہی کلمات سے جس ادا کرنے کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا. فرمایا جب کبھی تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہو تو کہو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول کرتے ہیں ان تمام مقدس ہستیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت کے لیے چنا اور اپنی قوم کے لیے انہیں رہبر رہنما بنایا، جن کی آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے. معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں توحید سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. معزز حاضرین، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہر چیز کے پیدا ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد رکھا ہے. کوئی بھی شے بے مقصد نہیں ہے بلکہ ہر شے با مقصد ہمارے سامنے نظر آتی ہے.
اگر بامقصد چیز پر گہرائی سے غور تدبر کریں تو اس کی بقا، اس کے جڑوں میں وقت پر پانی کو دینا، وقت پر دوا کا دینا، اس کی نگہبانی کرنا، اس کی نشو و نمائی کرنا، وہ تادیر اس کا اثر اس کے اوپر باقی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر درخت کے ٹہنیوں پر صرف پانی دے دیا جائے تو ممکن ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ درخت اپنی زندگی ختم کرنے اور موت کے گھاٹ اتر جائے۔ درخت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جڑوں میں پانی دیا جائے، اور اسی طرح ہر شے کی بنیادوں پر بڑی اہمیت اور فضیلت آپ سب کو اس بات کا علم ہے۔ آئیے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ سورج کے سلسلے میں غور تدبر کریں تو پتہ چلتا ہے، چاند کے سلسلے میں پتہ چلتا ہے، ستاروں کے سلسلے میں پتہ چلتا ہے، یہاں تک معمولی سی چونٹی کے سلسلے میں اگر ہم غور تدبر کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے، اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پھر ہم انسان تو انسانوں کی زندگی کا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے؟ یہ یوں ہی یہ پیدا ہوتے ہیں، بچپن کی زندگی گزارتے ہیں، جوانی تک پہنچتے ہیں، جوانی سے پہلے کوئی زندگی سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یا جوانی سے بڑھاپے تک پہنچتے ہیں، بڑھاپے کے سہارے میں آ کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہی زندگی ہے، یہ زندگی کا کوئی مقصد اللہ نے متعین کیا ہے۔ جب میں اور آپ اس بات پر غور تدبر کرتے ہیں تو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ سورہ ذاریات کی اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا، میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ زمین میں بہت سارے ادیان ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی اپنی مذہب کی طرف، اپنے دین کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسانی زندگی کا مقصد یہاں بیان کیا، وہیں پر یہ بات بھی بیان کی ہے کہ اس روئے زمین میں جتنے ادیان ہیں، جتنے دین ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ان کے جو دعات ہیں، داعی ہیں، لوگوں کو اپنی اپنی طرف بلا رہے ہیں، ان تمام ادیان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائیکاٹ کرتے ہوئے دین کو پسند کیا، اور دین اسلام۔ پہلی بنیادی بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ اللہ نے اس روئے زمین پر جس دین کو پیدا کیا وہ دین اسلام ہے، پسند جو کیا دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جب اللہ کا دین اسلام ہے، پسندیدہ دین ہے، تو دوسرا جو پہلو یاد رکھنا ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ دین کامل ہے، مکمل ہے۔ جب میں اور آپ اپنا ایمان و عقیدہ یہ رکھیں گے کہ اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے اور یہ دین کامل ہے، قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل اسلام میں بیان کر دیا گیا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کمی اور زیادتی ممکن نہیں ہے، اور کوئی کمی اور زیادتی نہیں کر سکتا ہے۔ اب جب دین اسلام میں اور آپ آ کر دیکھتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، دین اسلام کی اساس ہے، وہ یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ نے ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا بلکہ با مقصد اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر دوسرا جو پہلو ہے، تمام جو ادیان ہیں اس روئے زمین پر جو لوگ اپنی طرف بلا رہے ہیں، ان تمام ادیان کے سلسلے میں اللہ نے واضح کر دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے بدھزم ہو، چاہے کوئی اور ازم ہو، تمام ادیان کا اللہ نے بائیکاٹ کر دیا، کہا وہاں سے کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی، اگر قابل قبول کوئی چیز ہوگی تو وہ اسلام ہی سے متعلق قابل قبول ہوگی۔ اگر کوئی چیز کو مانتا ہے، اپناتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، تو آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں اپنا شمار کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے میں اور آپ دیکھیں تو اللہ نے تمام
تمام ادیان سے نکال کر ہمیں دین اسلام سے جوڑا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ دین اسلام کے اندر جب ہم غور تدبر کرتے ہیں میرے اور آپ کے زندگی کا مقصد کیا ہے، تو اللہ نے ہمیں اس لیے بنایا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے عبادت کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ یہ کون سی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے، عمرہ کرنا بھی عبادت ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا بھی عبادت ہے، ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا بھی عبادت ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت دین اسلام کی روشنی میں کرنا بھی عبادت ہے، اپنے آپ کو نیک صالح بنانا بھی عبادت ہے، اچھی اخلاق کو اپنانا بھی عبادت ہے۔ ایک لمبی فہرست ہمارے سامنے آتی ہے کہ عبادتوں کے اندر ایک لمبی فہرست ہمارے سامنے آتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ سب سے اہم عبادت کیا ہے جس کے کرنے کے بعد ساری عبادتیں قابل قبول ہوگی؟ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، دین کامل ہے، اس کے ساتھ قرآن و سنت ہے، قرآن نے یہ بیان کیا ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ عبادتوں میں نماز کی اہمیت ہم جانتے ہیں، روزے کی اہمیت ہم جانتے ہیں، زکوٰۃ کی اہمیت ہم جانتے ہیں، حج سے آنے کی اہمیت و فضیلت کو کئی دفعہ ہم نے سنا ہے، لیکن آپ غور تدبر کریں نماز کے قابل قبول ہونے کے لیے، روزے کے قابل قبول ہونے کے لیے، حج کے قابل قبول ہونے کے لیے، اس کے بعد والی ساری عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے ایک شرط رکھی گئی ہے۔ عبادتیں بہت ساری ہیں، ان تمام عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے ایک شرط رکھی گئی ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ آسان ہے، ہم نے کئی دفعہ اس کو سنا ہے، بچپن سے آج تک سنتے آ رہے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ہر بندے کو، ہر مرد عورت کو اس بات کا علم ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، وصوم رمضان وحج۔ آپ دیکھیں پہلے نمبر پہ کیا چیز آ رہی ہے، پہلے نمبر پہ کیا چیز آ رہی ہے، دوسرے نمبر کا ہمیں علم ہے نماز، تیسرے چیز کا نماز، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا ہمیں علم ہے، صوم رمضان، رمضان کے روزوں کا ہمیں علم ہے، حج کے سلسلے میں ہمیں علم ہے، لیکن سب سے اہم رکن ہے جو توحید، جو بنیادی علم ہے، بنیادی عبادت ہے، اور زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، کیونکہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو نیکیوں کی انبار لے کر آئیں گے، نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، حاجی ہوں گے، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے قیامت کے دن بہت سارے نیکیوں کی انبار کو ہم ایسے اڑا دیں گے جیسے مٹی ہاتھ میں لے کر پھونکنے سے مٹی میں شامل ہو جاتی ہے، اگر اس کے پاس توحید نہیں ہوگی، اگر اس کے پاس توحید نہیں ہوگی۔ لیعبدون سے مراد، عبادت سے مراد مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں یوحدون، کہ توحید والا بندہ، موحد بندہ بنانے کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ اگر یہ پہلی توحید صحیح ہو جاتی ہے، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ قابل قبول ہوں گے۔ تو آئیے مختصر سے وقت میں توحید کی اہمیت کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بنیادی باتیں امید ہے کہ آپ نے سمجھے ہوگی کہ دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں، ان تمام ادیان میں اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا ہے، تمام ادیان کو بائیکاٹ کیا ہے۔ دین اسلام کامل مکمل ہے، اس کی اساس قرآن و سنت ہے، اور اس قرآن و سنت کی روشنی میں میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ عبادتوں میں سب سے بڑی، سب سے اہم چیز ہے توحید کو اپنانا۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا معنی مفہوم کیا ہے؟ یہ توحید کس طرح سمجھی جا سکتی ہے؟ بڑا آسان مرحلہ ہے، بڑا آسان مرحلہ ہے۔ امید ہے کہ کچھ مختصر وقت میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے رب کو پہچانا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، رات میں ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہا جو غائب ہو جائے وہ
वो मेरा रब नहीं हो सकते। मेरा रब वो है जिसने इनको पैदा किया है। मैं और आप भी देख रहे हैं, जमीन है, ये आसमान है, ये सितारे हैं, ये दरिया है, ये पहाड़ है, ये दरिंद है, ये परिंद है, इसको किसी ने पैदा किया है, किसी ने पैदा किया, यूं ही वजूद में नहीं आए। अगर ये वजूद में आए होते खुद बखुद तो ये गायब नहीं होते, इनके ऊपर जुल्म नहीं होता, ये परेशानी का शिकार नहीं होते। ये सारी चीजें इस बात की दलील है कि कोई ना कोई है। जब वही चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने बात वाज़ेह होती है कि तमाम चीजों का पैदा करने वाला कोई है, और वो कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसको हम इलाह कहते हैं। तौहीद, अल्लाह को तन्हा अकेला जानना। तौहीद, अल्लाह को तन्हा अकेला जानना। किन चीजों में तन्हा अकेला जानना? हर मुसलमान कहता है अल्लाह है, अल्लाह को मानता है, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क कैसे करता है? मुख्तसर तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब हम पढ़ते हैं, पूरे कुरान की 114 सूरतें, 114 सूरतों की पहली सूरत सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा की पहली आयत मुबारका तौहीद की दलील है, तौहीद रुबूबियत की दलील है। तौहीद की 3 किस्में आती है, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात। तौहीद तन्हा अकेला जानना। रुबूबियत का माना रब, रब का माना पालने वाला, पोषने वाला, बीमारी देने वाला, शिफा देने वाला, कामयाबी देने वाला, नाकामी देने वाला, सेहत देने वाला, सारे कामों का खालिक व मालिक अल्लाह तबारक व तआला को जानना, यह है तौहीद रुबूबियत। और हम अल्लाह से हर नमाज की हर रकत में यही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम किस्म की तारीफ उस रब के लिए है जो तमाम आलम का पालनहार परवरदिगार है, तमाम आलम का पालनहार परवरदिगार है। तो मुसलमान जब कलमे तौहीद को मानता है, कहता है कि मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है, तो कोई भी चीज जो उसकी जिंदगी में होती है अल्लाह से तलब करे, अल्लाह के अलावा किसी और से ना माने। ये तौहीद रुबूबियत है। तौहीद अस्मा व सिफात क्या है? तौहीद अस्मा व सिफात सूरह फातिहा की दूसरी आयत हमको याद है। दूसरी आयत तौहीद अस्मा व सिफात की दलील है। अस्मा व सिफात किसे कहते हैं? अस्मा नाम, अल्लाह के जो नाम हैं, पूरे नाम, अल्लाह के जो सिफत है, अल्लाह देखता है, आसमानी दुनिया पे उतरता है, अल्लाह चलता है, अल्लाह के पैर है, अल्लाह के हाथ है, अल्लाह की नजर है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह के जितने सिफात है, जितने नाम है, उनको खास करना अल्लाह के लिए ये तौहीद अस्मा व सिफात है। अल्लाह तबारक व तआला गैब का इल्म रखता है, अल्लाह ही रखता है, अल्लाह के अलावा कोई और गैब का इल्म नहीं रख सकता। अगर ये चीज किसी और के लिए साबित करते हैं तो तौहीद अस्मा व सिफात के अंदर शिर्क लाजिम हो जाता है, शिर्क के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। समझने वाली बात है, बड़ी आसान है। तौहीद अस्मा व सिफात, अल्लाह के नामों को, अल्लाह के सिफात को अल्लाह के साथ खास करना, किसी बंदे के साथ ना जोड़ना, ये तौहीद अस्मा व सिफात है। तौहीद अस्मा व सिफात के बाद अगर हम गौर तदब्बुर करते हैं, तीसरी जो किस्म आती है जो बड़ी अहमियत की हामिल है, तौहीद अस्मा व सिफात के बाद तौहीद उलूहियत है। तौहीद उलूहियत है, इलाह से है। इलाह का माना होता है माबूद, और माबूद का माना होता है जिसकी इबादत की जाए। इलाह का माना होता है माबूद, माबूद का माना है जिसकी इबादत की जाए। अब आइए कलमे तौहीद की तरफ हम चलते हैं। कलमे तौहीद पर गौर तदब्बुर करें, क्या ऐसा कलिमा है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का से कहा था, अहले मक्का क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अहले मक्का तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, तुम कामयाब हो जाओगे। क्या कलिमा है, और इसी को कलमे तौहीद कहते हैं। इसका माना क्या है? अगर हम गौर करते हैं, ला इलाहा, ला इलाहा, कोई इला नहीं है। उलूहियत,
الہ سے ہے۔ الہ کا معنی معبود، معبود کا معنی جس کی عبادت کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہا تم گواہی دو اس بات کی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، الہ نہیں ہے۔ یہاں پر عربی زبان کا بنیادی قاعدہ ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں۔ الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، یہ نکیرہ ہے، یہ نکیرہ ہے، ایک کامن ناؤن ہے، کوئی بھی الہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی الہ ہو سکتا ہے، اور سارے الہ کو اللہ نے یہاں پر کہا سارے الہ کا تم انکار کرو، سارے الہ کا تم انکار کرو، چاہے وہ لات کی شکل میں ہو، منات کی شکل میں ہو، عزا کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں تم نے الہ بنا رکھے ہو جس کی تم عبادتیں کرتے ہو، یہ ساری چیزوں کا تمہیں انکار کرنا پڑے گا۔ توحید، کلمہ توحید کے دو ارکان آتے ہیں، پہلا رکن آتا ہے انکار کرنا۔ کس چیز کا انکار کرنا؟ سارے الہوں کا انکار کرنا۔ جب کوئی بھائی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ سارے الہوں کا انکار کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، یعنی کوئی معبود نہیں ہے، کوئی کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ دوسرا پہلو، دوسرا جو رکن آتا ہے وہ ہے الا اللہ، اسی الہ کو لے کر الف لام کے ساتھ یہ کامن ناؤن سے پراپر ناؤن کر دیا گیا، یہ معرفہ ہو گیا، یہ الہ جا کر الف لام عربی قاعدے کے اعتبار سے لفظ اللہ۔ تو اگر کوئی عبادت کے لائق ہے، کوئی الہ ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، کوئی عبادت کا مستحق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو یہاں پر اقرار کرنا پڑے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہی ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ عام طور پر جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ عام طور پر یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے تو یہاں پر یہ غلطی ہم سے صادر ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ ہمیں ترجمہ کرنا ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، باطل بہت سارے معبود ہے۔ کسی نے درخت کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے پہاڑ کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے سمندر کو اپنا معبود بنا لیا، وہ اس کی عبادتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ دو ارکان پر یہ کلمہ مشتمل ہے۔ اگر کوئی سارے معبودان باطل کا انکار کرتا ہے، معبود برحق کا اقرار کرتا ہے، اسی وقت وہ جا کر مسلمان بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص معبودان باطل کا انکار کرتا ہے، معبود برحق کا اقرار کرتا ہے، اسی صورت میں وہ مسلمان بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے اور دوسرا الہ بھی ہے، تو گویا کہ اللہ کو الہ ماننے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود وہ مشرک ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا مددگار تصور کرنے لگ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے اللہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ ملحد ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ کلمہ توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ نے لگایا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ سے کہا تھا اہل مکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم یہ کلمہ پڑھ لو گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں پیدا کیا ہے اس کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت میں سب سے پہلی عبادت توحید ہے، توحید ربوبیت، اللہ کے سارے کاموں کو اللہ کے ساتھ خاص کرنا، توحید اسماء و صفات، الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کو، اللہ کی صفات کو اللہ کے ساتھ خاص کرنا، توحید الوہیت، اللہ کی عبادت، الہ مانے اللہ، اور اس کی عبادتوں کو اللہ کے ساتھ خاص کرنا، یہ توحید الوہیت ہے۔ چاہے وہ زبانی عبادت ہو، چاہے مالی عبادت ہو، چاہے جسمانی عبادت ہو، چاہے وہ رکوع ہو، چاہے وہ سجدہ ہو، چاہے وہ طواف ہو، چاہے وہ نظر و نیاز ہو، ساری عبادتیں خاص ہوگی اللہ کے لیے، کیونکہ وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے، ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلا کون سا علم حاصل کرنا چاہیے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پوری قرآن ہم پڑھ لیں، کیا پوری حدیث مبارکہ پڑھ لیں یا تفاسیر کو پڑھ لیں؟ ایک اہم چیز لے کر آگے بڑھتے ہیں، مسلمان کے لیے سب سے پہلی چیز
چیز کون سی ہے جس کا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے؟ تو وہ حدیث مبارکہ آپ تمام کو یاد ہے. ہم کہتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. کون سا علم فرض ہے؟ اگر یہی سوال کو لے کر قرآن کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو اللہ نے کہا سب سے پہلے تمہیں اس بات کا علم حاصل کرنا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور جو معبود برحق ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت قابل قبول نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. اگر اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی جاتی ہے دنیا میں زندگی کے اندر اسی کیفیت سے واپس لوٹ کر آؤ گے تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ چاہے تو سارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. میرے بھائیوں، امید ہے کہ آپ نے مختصر وقت میں کلمہ توحید کے ارکان کو، اس کے معنی کو، توحید کو سمجھا ہوگا. آئیے سب سے پہلے یہ چیز کو جاننے کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. فائدہ یہ ہوتا ہے جب انسان موحد ہو جاتا ہے، توحید پر آ جاتا ہے تو وہ سارے شرک کے اڈوں سے اپنے آپ کو بری کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، وہ اللہ ہی سے اپنے لو کو لگاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہے. سفر کے مہینے سے نحوست کا جوڑ دینا، کسی چیز کے آ جانے سے نحوست کو جوڑ دینا، یہ لا علمی ہے، یہ جہالت ہے. حقیقت میں وہ جانتا ہے کہ اللہ نے اگر میری مقدر میں نفع لکھا تو نفع ہو کر رہے گا، نقصان اللہ نے لکھا تو نقصان ہو کر رہے گا. یہ ہے توحید. یہ توحید کا علم بانٹنے کے لیے، توحید کے علم کو بلند کرنے کے لیے سارے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث کیا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سارے انبیاء کے زندگی کا مقصد، ان کی بعیشت کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، یہ سارے انبیاء کا مقصد رہا ہے. ساری کتابوں کے نزول کا مقصد اگر تدبر کریں تو ساری کتابوں کا نچوڑ جو آتا ہے وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. میرے بھائیوں، اس کے بعد اگر غور تدبر کریں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یقیناً ہمیں ہونا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس پہ کسی کو شک و شبہ نہیں ہے. جیسے ہی یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جیسے یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آخرت کا سفر جیسے شروع ہوگا، جس کی پہلی منزل قبر ہے، اور قبر میں سب سے پہلے کیا سوال ہوگا یہ ہم سب کو پتا ہے. یہی وہ علم ہے جس کا حکم دیا گیا ہے کہ فرض عین ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ کلمہ توحید کا علم حاصل کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کی قدرت کو جانیں، زندگی گزاریں. اور جیسے یہ دنیا سے رخصت ہوگا، قبر میں تدفین کر دیے جائیں گے، واپس آنے والے واپس آئیں گے، وارثین وراثت کو لیتے رہیں گے. آپ سے مجھ سے جو سوال ہونے والا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ توحید ربوبیت ہے. من ربک توحید ربوبیت ہے. اگر توحید کو سمجھیں، توحید ربوبیت کو، توحید اسماء و صفات کو، توحید الوہیت کو، تو امید ہے کہ خبر میں ہمارے سوال کا جواب آسان ہو جائے گا. میرے بھائیوں، ساری نمازوں، ساری زکوٰۃ، سارے حج، سارے عمرے قابل قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے توحید. اور توحید کو سمجھیے، توحید کی اہمیت کو جانیے، توحید کی فضیلت کو جانیے. توحید کی بہت بڑی اہمیت و فضیلت ہے. وقت اجازت نہیں دیتا، مختصر طور پر کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں توحید کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں شرک کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں سنتوں کی محبت کو جگا دے اور بدعتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دور رکھے. اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.